کہ میاں صاحب کا فیصلہ کریں. اب جو ہائی کورٹ کے 2 ججز ہیں نا، ان کے فیصلے کو حق اور سچ کی فتح قرار دیا جا رہا ہے. اس انقلاب کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ تھوڑا وقت کسی کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، سارا وقت نہیں. جب آپ لوگوں کو اس قدر بیوقوف سمجھیں اور لوگوں کو بیوقوف رکھیں تو آپ ایسی باتیں کریں گے کہ میں لا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، لیکن اس کے بعد آپ پورا تجزیہ کریں گے لا کے اوپر. آپ کہیں گے کہ میں لا ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن ایویڈنس ایسے لائی گئی، میں لا ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن جے آئی ٹی نے یہ کیا، میں لا ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن کورٹ نے یہ کیا، وہاں پہ پروسیکیوشن. دیکھیے بات یہ ہے، سادہ بات ہے، سادہ بات ہے، بات کو ادھر ادھر الجھانے کی ضرورت نہیں ہے، سادہ بات ہے. اور وہ بات یہ کہ آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے اور میں اگر آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کہاں سے لیا تو آپ نے جواب دینا ہے. سادہ بات، ادھر کی باتیں کریں ادھر کی باتیں کریں. لوگ بالکل پروسیکیوٹ ہوتے ہیں. قائد اعظم صاحب پہ بھی الزام لگا تھا ٹرین میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے اس کا جواب دیا تھا. الزام لگتے ہیں، بڑے بڑے ملکوں کے بڑے بڑے لیڈران پہ الزام لگتے ہیں، آپ نے جواب دینا تھا. بالکل سچ بات ہے، کئی دفعہ اب کانسپریسی بھی ہوتی ہے آپ کے خلاف، سازش بھی ہوتی ہے، لیکن جب آپ سچے ہوتے ہیں تو آپ اس کے دیکھیے جو بزنس ٹرانزیکشنز ہیں وہ تو بہت ایزی ہیں. آپ نے ایک پراپرٹی بنائی ہوئی ہے، آپ سے پوچھا جا رہا ہے آپ نے کیسے لی، آپ اس کے ڈاکومنٹس دے دیجئے. پہلی بات تو یہ سر میاں صاحب کے لیے ریلیف نہیں ہے، وہ بھی ایک ایسے وزیر اعظم کے دور میں یہ فیصلہ ہوا ہے جو ان کو چور اور ڈاکو کے طور پہ پینٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ نہیں لیا جائے گا، لیکن ان 5 ججز کو گالیاں دی جائیں گی جنہوں نے پہلے فیصلہ کیا، ان کی شان میں تحقیر کی جائے گی. اسی سپریم کورٹ جس پہ پہلے خود حملہ کیا تھا. تو بنیادی طور پہ کسی کی تصویر ایشو ہو جائے تو بہت بڑا، ہمارے شعراء حضرات جو نرم دل کے ہیں ان کو بھی بڑا مسئلہ ہے، لیکن 16 لوگ ماڈل ٹاؤن میں مر جائیں ان پہ مسئلہ نہیں. وہ رپورٹ دبا کے بیٹھے رہیں، ہائی کورٹ بھی کہے کہ وہ رپورٹ دے دیں تب بھی دبا کے بیٹھ رہے ہیں. تب تو یہ ہپوکریسی ہے، بنیادی طور پہ اس نیشن کی ہپوکریسی اور سپن ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. وزیر اعظم عمران خان کے نیریٹو کو دھچکا نہیں لگا ہے؟ کیونکہ دیکھیں میاں صاحب کو بریدنگ سپیس تو ان کے نیریٹو کے خلاف ہی ملی ہے نا، تو ان کی اہم کامیابی کی نہ تو 22 کروڑ لوگ ان کی اپنی اولاد ہیں، نہ انہوں نے ان کی تربیت کی ہے، وہ لیڈر ہیں اور انہوں نے چور کہہ کے ووٹ لیا. میری بات تو اگر آپ مجھے کاٹیں گی تو میرے میں اتنی ابیلٹی نہیں ہے کہ میں کمپریہینڈ کر سکوں. نہیں مجھے بات کر لیں. میرا صرف بات کہنے کا یہ ہے کہ انہیں آئے ہوئے ابھی 29 30 31 یا کوئی 32 33 دن ہوئے. لیٹ ہم ورک، ان کو ڈیلیور کرنے دیں. خان صاحب کا ہے وہ میاں خلاف انہوں نے بیٹھ دیا، جیلوں میں ڈال دیں لوگوں کو، جیلوں میں ڈال دیں. شہباز آپ یہ دیکھیے، جب عمران خان نے ٹیک اوور نہیں کیا تھا تو انہوں نے کہا جی کہ ادارے برباد ہو چکے ہیں، ہم پہلے ادارے ٹھیک کریں گے. جی بالکل. اداروں کا تو دھیلے کا کام نہیں کیا آپ نے. کتنے دنوں میں ہو جائے اداروں کا؟ جنرل صاحب کو ٹائم تو دیں گے نا. جو گورنمنٹ آپ کو لگ رہا ہے، یہ آپ کو لگ رہا ہے زیادہ تر کام گورنمنٹ کے اتنے کمپلیکس ہوتے ہیں کہ وہ نظر نہیں آ سکتے جب تک ان کی آؤٹ پٹ نہ آ جائے. یہ پھر آپ میاں صاحب کے حوالے سے بھی اپنا یہی تو بالکل یہی نیریٹو ہے میرا، آج بھی یہی نیریٹو ہے. دیکھیے پیپلز پارٹی کے پاس گورنمنٹ ہے سندھ میں، آج بھی یہی نیریٹو ہے میرا. تو ان کو ٹائم دیں، 6 مہینے کام کرنے دیں. نہیں کریں گے تو پہلے بھی آپ کو 6 مہینے 5 سال دیے نا. اگر 5 سال میں آپ 125 بلین گیس کے اوپر چھوڑ کے جائیں گے سرکولر ڈیٹ، اور 1 ٹریلین سے زیادہ سرکولر ڈیٹ آپ چھوڑ کے جائیں گے اوور آل، تو یہ ٹائم دیا نا. یہ بھی اگر چھوڑ کے جائیں گے 5 سال کے بعد ان کو بھی برا کہیں گے. جو نون لیگ بہت مایوس نظر آ رہی تھی نا، کہا جا رہا ہے کہ اس فیصلے کے بعد اب ذرا وہ کچھ ایکٹیو ہوئی ہے. تو اس کا پرائم منسٹر دوسرا ہے کہ ہائی کورٹ کے کویسچنز اپنی جگہ پر موجود ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ جو حق بجانے میں نون لیگ اس حوالے سے وہ کلیم کر سکتی ہے کہ ہمیں مورل وکٹری حاصل ہوئی ہے؟ من حیث القوم ہم بہت شارٹ ٹیمپرڈ ہیں. اب میں تو یہ غلطی نہیں کر سکتا کسی صورت بھی کہ مجھے ہو سکتا ہے مجھے بہت سارے اعتراضات لیکن وہ ادب کی حد سے بندہ نکل جاتا ہے. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. سو ٹائم دیجئے، مہینہ 2 مہینے. اگر اس کیس میں واقعی میرٹ ہوئے تو کوئی ایسی بات تو نہیں کہ نواز شریف صاحب ٹیررسٹ ہے، انہوں نے باہر جا کے ٹیررزم کر دینا ہے. انہیں گھر بیٹھنے دیجئے. کیس میں میرٹ ہوا تو اندر آ جائیں گے. ای سی ایل میں نال ڈالنا اور بات ہے، وہ رائٹ ہے، نیب نے مانگا ہے. دیکھیے اب یہ تو آپ نے ایک اور ای سی ایل میں تو بہت سارے لوگوں کا نام ڈالا جاتا ہے ٹیررسٹ میں. ملک میں تو رکھنا ہے نا. میں نے یہ نہیں کہا بھاگیں گے نہیں، آپ مجھے مس کوٹ کریں. میں نے کہا کہ وہ ٹیررسٹ نہیں ہے، باہر جا کے کچھ ایسا تو نہیں کر دیں گے، یہ کہا میں نے. بھاگنا اور بات ہے، اسحاق ڈار بھاگے ہوئے نا، اب آپ کے ہاتھ نہیں آ رہے. ای سی ایل میں نام ہوتا تو نہ بھاگا. بالکل جو بھی بھاگا. سر یہ حکومت کے احتساب ایجنڈے کی اگر ہم بات کریں، وہ لوٹی ہوئی دولت کو واپس لانے کا بھی جو پروسیس ہے، مراد سعید کی سپیچ چلا رہے ہیں، وہ بات جو کی جا رہی ہے، اس طرح کے فیصلے یہ جو پروسیس ہونے جا رہے ہیں ان پہ کیا اثر ڈالیں گے سر؟ چونکہ جو دوسرے ممالک ہیں وہ تو مفروضوں کے اوپر اونرشپ کو نہیں مانیں گے نا. فارس سے دوسرے ممالک سے پیسے لانا اور پاکستان کے اندر جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے یہ انٹر کنیکٹڈ ہے. یہاں پہ آپ کا پروسیس پراپرلی ہوگا، یہاں پہ احتساب ہوگا،
جہاں کی عدالتیں کرائم پروسیڈ ڈکلیئر کریں گی تو پھر آپ کسی پوزیشن میں ہوں گے کہ باہر جا کے اپنا کلیم خالی لانچ کر سکے, لے نہ آئے. وہاں لانچنگ کے بعد بھی ایک پروسیس ہے. لیکن اگر یہاں پہ جیسے اب ان کو ایک سمجھنا چاہیے, جیسے جنرل صاحب نے بات کی کہ ری اسٹرکچر کرنا پڑے گا, لیجسلیشن نیب کی چینج کرنی پڑے گی. اس میں بہت سے کوتاہیاں ہیں, اس میں بہت سی چیزیں ہیں کہ نیب میں یقین کیجئے کہ پریزنٹ جو فارم میں وہ کبھی بھی اس ڈائریکشن میں نہیں چلے گی کہ جس میں عمران خان کی گورنمنٹ جانا چاہتی ہے. دیکھیں کیا لکھا ہے اس نے, لکھا ہے کہ جو ایکیوزڈ ہے اس نے تو کرپشن کمٹ ہی نہیں کی ہے, تو پھر آپ کیسے حد جتائیں گے؟ ہاں یہ غلط فیصلہ ہو سکتا ہے نا, یہ غلط فیصلہ تھا. جج صاحب کو کچھ کہا تو نہیں جا سکتا. کہا جا سکتا ہے, میں بتاتا ہوں کیسے کہا جا سکتا ہے کہ آپ اس فیصلے کو چیلنج کرتے, اس کو چیلنج کرتے جج صاحب کے فیصلے کو. میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ نیب اس کو چیلنج کرتی ہے. یہ جب جملہ باہر کی عدالت میں جائے گا کہ ہی از ناٹ کمیٹڈ اینی کرپشن بٹ اس کے ایسٹس کا مسئلہ ہے تو اٹ وڈ ٹیک انادر ڈائریکشن. یعنی اپنے انٹرنل سسٹمز کو پہلے ہم نے ٹھیک کرنا ہے, نیب کو ریویمپ کریں, نیب کی اسٹرکچر ٹائم لگے گا اس سب نیب میں آرڈیننس لے آئیں, کچھ کریں, نظر آنے میں بھی ٹائم لگے گا. لیکن ایک بات ہے, اگر ٹائم کے آنے تک آپ کے ہاں سے ایکوٹل ہو جاتے ہیں تو اس ملک میں بڑے عرصے کے بعد, سنیے گا جنرل صاحب, اس ملک میں بڑے عرصے کے بعد لوگوں کو رول آف لا نظر آیا تھا. بڑے عرصے کے بعد لوگوں کو نظر آیا کہ مضبوط آدمی کو بھی پکڑا جاتا ہے. اگر وہ ہو کے چلا جاتا ہے اور اس کے بعد نیب بھی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے, اکاؤنٹیبلٹی بھی ایکٹیویٹ ہوتا ہے, اور غریب لوگوں نے شروع کوئی فائدہ نہیں. جو سب سے پہلے کرنے کا تھا, جس نے کوئی چپل چوری کی ہو یا سائیکل چوری کی ہو وہ جیل میں, اور جس نے اربوں روپے کی کرپشن کی ہو وہ پھر باہر بیٹھ جائے, مہنگے وکیلوں کی وجہ سے وہ پھر نیب کو اسی کی پروسیکیوشن میں الجھا دے. بڑا صاحب, کیا نیب کے ہاتھ سے تیر نکل گیا یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی یہ آرڈر میٹر ہی نہیں کرتا. یہ جو جوڈیشل سسٹم میں اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس میں کہ ایک طرف زرداری کے کیسز آئے, وہ ایکوٹ ہو کے چلا گیا, میاں صاحب کے کیسز آئے ایکوٹ ہو کے چلا گیا. سر یہ جو ریفرنس ایون فیلڈ ریفرنس کی جو ہم بات کریں, اس میں جو نکات اٹھائے گئے ہیں کہ باقی کے دو ریفرنسز پہ اس کا اثر پڑ سکتا ہے, آپ سمجھتے ہیں وہاں بھی نیب کو اپنی پالیسی میں ریویو کی ضرورت ہے, حکمت عملی میں ریویو کی ضرورت ہے؟ بیل کے آرڈر کی حد تک نہیں پڑے گا, لیکن اگر مین اپیل میں ایکوٹل آ جاتا ہے, ان کو ایکوٹ کا درست نہیں تھی تو پھر وہاں بھی صرف جے آئی ٹی ہی ہے اور کچھ نہیں ہے, اور کچھ نہیں ہے, وہی جے آئی ٹی ہے, سب کچھ ہے, تو اس کا اثر پڑے گا. مریم کا نام صرف ایک ہی ریفرنس میں تھا, اسی میں تھا. تو اب اگر یہ لٹک جاتا ہے اس کا معاملہ تو پھر ان کو الیکشن لڑنے کے لیے وہ کوالیفائی کریں گی؟ نو, انٹل اینڈ انلیس کوئٹ نہیں لڑ سکتی. ایک چیز یاد رکھیے کہ still they are convicts, still the fine is there, fine نہیں ہے, باقی چیزیں سب کچھ اپنی جگہ پہ ہے, وہ وہیں پہ, صرف ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ سے باہر آ جائیے, سلاخوں کے پیچھے سے باہر آ جائیں. اگر میں سیاسی اثرات کے اوپر بات کروں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ذاتی ریلیف ہے وہ میاں نواز شریف یا نون لیگ کے لیے کوئی بریک تھرو ثابت ہو سکتا ہے؟ سر اگر ہوگا تو کیسے, اور نہیں ہو سکتا تو کیوں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ریلیف تو لوگوں نے سمجھا, کیونکہ یہ پی ایم ایل این والوں نے مٹھائی شاہی بانٹی, بڑا اثر رہا انہوں نے. اپیلیں بعد میں یہ فیصلہ اپیلوں پہ ہو کہ جی میاں صاحب بے قصور ہیں, تو پھر ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے بلا وجہ, یہ رول دینا جیل کا وہ تو درست نہیں.